ایک صاحب کہنے لگے میں بہت زیادہ، انہوں نے لکھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن، ٹینشن اور ذہنی تناؤ میں مبتلا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں کمرے میں بند ہو گیا اور تھوڑی سی کوئی آواز بھی، حتیٰ کہ کلاک کی آواز بھی آتی تھی تو میرے دماغ پہ چوٹ لگتی، کلاک کی آواز میرے دماغ کو چوٹ لگتی اور میں زندگی سے بیزار ہو گیا اور زندگی سے تھک گیا۔ تو کہا کسی نے مجھے آئے بتایا کہ یہ افاسبتم اور اذان والا عمل جو ہے تو کر، بہت زبردست ہے، لکھا ہوں۔ میں نے اس کو کیا، اس کو مجھے بڑا فائدہ ہوا اور آہستہ آہستہ میں ڈپریشن، ٹینشن سے نکلا اور نکلا اور نکلا اور نکلتے نکلتے اب یہ عالم ہو گیا میرا کہ مجھ سے بڑا خوشحال بھی کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا پرسکون بھی کوئی نہیں۔ یہ دو لفظ لکھے اور باقی خوشحال ہو۔ روایات میں لکھا ہے صحابہ کرام، آل رسول، آل بیت کہ یہ زندگی کا ایک وظیفہ ہے، فرمایا جب بھی ہم کبھی سفر میں ہوتے غزوے میں گئے اور ہم نے یہ آیت سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر یہ پڑھی، آخری 4 آیات یہ پڑھی، جب بھی ہم نے یہ پڑھی آخری 4 آیات تو اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ مال دیا، غنیمت دی۔ اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ایک صاحب میرے پاس آئے، کیا لگا بیماریاں بھی ہیں اور بھوک بھی ہے۔ میں نے کہا اور کچھ غریب تھوڑی چیز، آپ کہتے ہیں اور بیماریاں بھی ہیں اور بھوک بھی ہے، اور بھوک بھی انتہا کرتی ہے، یعنی کرائسس، غربت، تنگ دستی، رزق کی کمی، مال کی کمی، یہ میرے پاس ہے۔ میں نے اس سے کہا اچھا اگر یہ ہے تو تجھے اس کا ایک بہترین حل ہے، اور وہ بہترین حل بھی ہے اور نہایت بہترین حل ہے اور باکمال حل ہے کہ تو سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ، پر پڑھ ایسے جیسے کوئی پاگل پڑھتا ہے، کوئی دیوانہ، سورہ دن سارا گھر اور ہر لمحہ، ہر لمحہ پڑھ، ہر لہجہ، اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور بہت پڑھ کہ اگر سب کو چھوڑ دوں میں چھوڑ دوں، سب کچھ نماز اور قرآن کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دوں، اسے پڑھ۔ اس نے 2 چیزوں کا شکوہ کیا تھا، بھوک اور مرض کا۔ میرے گھر میں بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے اور دکھ بھی ہے اور تکلیفیں بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے جی؟ مسائل بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں اور بھوک بھی ہے۔ میں نے کہا بس یہ پڑھ پڑھ دیوانہ پڑھ۔ ملاقات کرنے والے بے شمار آتے ہیں۔ مجھے صحابہ آل رسول کی زندگی کی یہ روایت سامنے تھی، اس روایت کو میں نے سامنے رکھ کے اسے پڑھی، میں نے روایت پڑھی تھی کہ جب بھی سفر میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہمیں اللہ نے بہت رزق دیا، مال دیا، غنیمت دیا۔ ایک روایت اور مجھے ملی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس بندے کو یہ بیماری تھی اور بعض محدثین نے لکھا اس پہ جنات اور جادو تھا اور وہ مریض تھا، اور انہوں نے پڑھ کے اس پہ دم کیا، اور بعض روایت میں اس کے کانوں میں دم کیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور میرے آقا ساتھ ہم سفر تھے، میرے حضور نے پوچھا عبداللہ کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ کے دم کی ہے۔ اب حضور میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس کے ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ، بس یقین کے ساتھ، سارے سفر یقین سے طے ہو، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لے تو پہاڑ کی اپنی جگہ سے